رسولہ الکریم اما بعد، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے خون دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، انجان نہ جانے کتنے ہیں۔ جامعہ قاسم العلوم منجھوک اتر دیناجپور کے مقتدر اور مؤقر اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، آج کا یہ دن ہم سب کے لیے بے انتہا مسرت، شادمانی اور فرحت و انبساط کا دن ہے، لیکن اصل اور پرمغز جامع خطاب مجھ سے پہلے جامعہ کے مؤقر شیخ الحدیث حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی عبدالحمید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ہو چکا ہے۔ اب اور حضرت کے بعد کسی بیان کی چندہ ضرورت نہیں ہے، لیکن تعمیل حکم کے لیے 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ العزیز میں اپنی بات کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گا۔ آج کا یہ دن ان مجاہدین آزادی کو اور ان بزرگوں، اپنے مہاپرشوں کی قربانیوں کو یاد کرنے کا دن ہے، جنہوں نے تن من دھن کی بازی لگا کر اور اپنی تمام تر قربانیوں کو پیش کر کے اس ارض وطن کو انگریز ظالم و جابر طاقت سے اس ملک کو آزاد کرایا تھا۔ طلبہ عزیز، جو قوم اپنے اکابر اور اپنے بزرگوں اور اپنے ملکوں اور مہاپرشوں کی تاریخ اور ان کی اتحاد سے نابلد اور ناآشنا ہوتی ہے، وہ قوم اپنے لیے کبھی بھی سیدھے راستے کا انتخاب نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم اپنے دیش کے سرماؤں اور دیش کے جیالوں کی تاریخ اور اتحاد سے آشنائی کو حاصل کریں۔ اگر جنگ آزادی کی تاریخ کا خلاصہ کیا جائے اور اس کا نچوڑ پیش کیا جائے تو سن 1799 کے اندر اس ملک کے سب سے بڑے عظیم مجاہد، سب سے بڑے بہادر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو جب سرنگا پٹنم کے اندر انگریز نے شہید کر دیا تھا اور انہوں نے جام شہادت کو نوش فرما لیا، تو انگریز نے اس خمار میں اور اس خیال کے اندر کہ اب کوئی طاقت ہم سے مقابلہ کرنے والی نہیں ہے، کوئی پنجہ ہمارے پنجے کے اندر ڈالنے والا نہیں ہے، انگریز جنرل نے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے خون میں لتھڑے ہوئے لاش کے اوپر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کیا تھا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہو چکا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس خبر میں کہ اب کوئی طاقت ہم سے مقابلہ کرنے والی نہیں ہے، اور 1803 کے اندر سرزمین دلی کے اندر یہ اعلان کر دیا، خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا، لیکن آج سے حکم کمپنی بہادر کا چلے گا۔ اس وقت کوئی مائی کا لال ایسا نہیں تھا جو انگریز کے خلاف فتویٰ جاری کرے اور ان کے خلاف علم بغاوت کو بلند کر سکے، بلکہ اس وقت مدرسے کے اندر زندگی گزارنے والے ایک عالم دین، اس وقت اپنے ہم عصروں کے اندر سب سے بڑے عالم دین حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بڑے فرزند ارجمند حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے یہ فتویٰ جاری کر دیا کہ آج سے یہ ملک ہندوستان غلام ہو چکا ہے، لہذا ہر ایک مسلمان کے اوپر اس ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کرنا فرض عین ہو چکا ہے۔ میرے عزیز طلبہ، یہ وہ اعلان تھا اور ایسے وقت میں اعلان تھا کہ اس اعلان کے پاداش میں حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو انگریز نے طرح طرح کی سزائیں اور تکلیفیں دی، ان کو زہر دے دیا گیا اور ان کے مدرسے کو دفن کر دیا گیا، ان کی زمین و جائیداد کے اوپر
قبضہ کر لیا گیا، ان کو دلی سے شہر بدر کر دیا گیا، لیکن اس مرد مجاہد نے جو اپنا موقف اختیار کیا تھا اس سے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور انہوں نے اپنے شاگردوں میں ایک اپنے خاندان کے چشم و چراغ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور رائے بریلی کے اپنے متوسلین میں حضرت سید احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ کو اپنی موت سے پہلے تیار فرما دیے، اور حضرت شاہ صاحب کا 1824 کے اندر انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ دونوں بزرگان دین پورے ملک کے اندر دورے کرتے ہیں، مراد آباد جاتے ہیں، غازی پور جاتے ہیں، ہندوستان کے چپے چپے اور گوشے گوشے کے اندر جا کر کے لوگوں سے اپنے ہاتھ کے اوپر جہاد آزادی کے لیے بیعت کو لیتے ہیں۔ میرے عزیز طلبہ، آپ کو میں یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہوں، جب غازی پور پہنچے تو ایک مرد مجاہد نے ان دونوں کے حوالے اپنے ایک بیٹے کو سپرد کر دیا اور کہا کہ شاہ صاحب، جس طریقے سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے پیش کیا تھا، آپ بھی میرے اس بیٹے کو جنگ آزادی کے لیے قربان کر دیے۔ یہ مسلمانوں کی تاریخ ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے، غیروں سے کیا شکوہ ہے، ہم خود ہی اپنے اکابر اور اپنے بزرگوں کی تاریخ سے ناواقف اور ناآشنا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ قافلہ چلتا ہے اور پھر 1857 کی جو ہے دوبارہ جنگ آزادی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن مسلمان پھر بھی چین سے نہیں بیٹھتے ہیں، اور بالآخر 1866 کے اندر دارالعلوم دیوبند کی داغ بیل ڈال دی جاتی ہے۔ یہی وہ دارالعلوم ہے جہاں سے بڑے بڑے مجاہدین آزادی اور سورما تیار ہوئے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ اسی دارالعلوم دیوبند سے تیار ہوئے۔ یہ کتنے بڑے آدمی تھے جن کے بارے میں انگریز نے یہ کہہ دیا تھا کہ اگر محمود الحسن کو جلا کر کے راکھ کر دیا جائے پھر بھی ان کی راکھ سے انگریز کے خلاف بدبو آئے گی۔ یہ ہماری تاریخ ہے، لیکن ہم خود اپنے اکابر کی تاریخ سے ناآشنا اور ناواقف ہیں۔ بس ایک بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کروں گا۔ آج سے تقریباً 70 سال پہلے مجاہدی آزادی حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی رحمت اللہ علیہ نے پارلیمنٹ کے اندر یہ بیان فرمایا تھا کہ جس طریقے سے یہ ملک ہندوستان گاندھی جی کا ہے، جواہر لال نہرو کا ہے، سردار پٹیل کا ہے، اسی طریقے سے یہ ملک ہندوستان مولانا حسین احمد مدنی کا بھی ہے، اسی طرح یہ ملک ہندوستان مفتی کفایت اللہ کا بھی ہے، حفظ الرحمان سیوہاروی کا بھی ہے۔ میرے عزیز طلبہ، آج میں اس جامعہ کے وسیع و عریض میدان کے موقع پر میں آج کے ملک ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ سے بھی یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے اس ملک ہندوستان کے اوپر آپ کا حق ہے، اسی طریقے سے اس ملک ہندوستان کے اوپر ہمارا بھی اتنا حق ہے، اور اس حق کو کوئی چھین نہیں سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔